وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے اندر اہل مدینہ دو تہوار منایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ دو تہوار کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پرانے اور قدیمی تہوار کو ختم کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے دو تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے۔ عید الفطر خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھجور طاق عدد کے اعتبار سے استعمال فرماتے تھے۔ ایک کھجور کھاتے، 3 کھجوریں کھاتے، 5 کھجوریں کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمانے والے ہیں۔ جب آپ حضرات اپنے آپ کو تیار کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد عیدگاہ کی طرف تشریف لے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے طاق عدد کھجور کا استعمال کر لینا۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، بندہ بھوک برداشت کرے تب بھی اجر ملتا ہے، بندہ قربانیاں دے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے، بندہ سحری کرتا ہے برکتوں والا کھانا ملتا ہے، افطاری کرتا ہے تب بھی بندے کو اجر ملتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت کھجور استعمال کرے اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ اسی طرح جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے بچے کی ولادت کے موقع پہ یا ولادت کے بعد عورت کھجور کا استعمال کرے۔ جو عورت ولادت سے پہلے یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد کھجور کا استعمال کرتی ہے، جسم کے اندر سے چونکہ خون نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کھجور کھانے کی برکت سے جسم کی ساری کمزوریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید
اپنے آپ کو سنوارنے اور سجانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں عید اس کی ہوتی ہے جس کو گناہوں کے اوپر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ عید اس کی ہوتی ہے جس کا پورا ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتا ہے۔ اگر ہمارا رمضان المبارک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزر چکا ہے، اللہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی؟ تو اللہ والے نے فرمایا جب دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی، یعنی جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، اللہ کی طرف سے رضا کا ٹکٹ ملے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہماری عید تو اس دن ہوگی۔ عید الفطر کا دن تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر رو رہے تھے، دروازے کو بند کیا ہوا تھا، کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا، حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ دستک دی، خادم اندر موجود تھا، دروازے کو کھول دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عید والے دن جب یہ بندہ قریب پہنچا، امیر المؤمنین زار و قطار رو رہے تھے، عید والے دن آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا امیر المؤمنین عید تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، عید والے دن تو رونا نہیں ہوتا، عید والے دن تو آنسو نہیں بہانے ہوتے، آج بھی آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے، عید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ عید اس بندے کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید اس کے لیے ہے جس کی تراویح قبول ہو گئی، عید اس کے لیے ہے جس کی صلاۃ و تسبیح کی نماز قبول ہو گئی، عید اس کے لیے ہے جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، عید اس کے لیے ہے جس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، عید اس کے لیے ہے جس کے صدقات قبول ہو گئے، عید اس کے لیے ہے جس کے بیانات قبول ہو گئے، عید اس کے لیے ہے جس کا ذکر قبول ہو گیا، عید اس کے لیے ہے جس کی مشقت قربانیاں قبول ہو گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے عبادات کو قبول نہیں کیا بلکہ پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دیا تو یہ عید نہیں بلکہ وعید ہے، عید نہیں وعید ہے۔ ہمیں عید والے دن بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے عملوں کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ وہ عمر فاروق جس کو میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا ہے، وہ عمر جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جس عمر کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح کے اندر آ چکی ہے، وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا، وہ عمر جس کو حضور کے روزے میں جگہ مل گئی، حضور کے روزے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، وہ عمر کیا فرما رہے ہیں جس کے روزے عبادات قبول ہو گئی، عید تو اس کے لیے ہے، اگر ہماری عبادات قبول نہ ہوئی ہمارے لیے تو وہ عید ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آج ہی یہ درخواست پیش کریں، اللہ عید تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، بچے ماں باپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں ابو ہمیں تو عید ہی چاہیے، ہم
ہم نے نئے کپڑے بھی پہن لیے، عید کی نماز بھی پڑھ لی، اللہ کل عید کا دن ہوگا، اللہ بچہ اپنے ابو سے عیدی مانگے گا، اللہ بیوی اپنے خاوند سے عیدی مانگے گی، چھوٹی بہن اپنے بھائی سے عیدی مانگے گی، اللہ تیری خاطر روزے رکھے ہیں، اللہ تیری خاطر اعتکاف کیا ہے، اللہ کیا تو اپنے بندوں کو عیدی عطا کرتا ہے، اللہ کیا آپ بھی عیدی دیتے ہیں؟ میرے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندو جب تم چھوٹوں کو عیدی دیتے ہو، تم تو میرے بندے ہو، میں بھی عید والے دن اپنے نیک بندوں کے لیے عیدی کا انتظام کرتا ہوں۔ عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ انعام اللہ پہلے دیتے ہیں، عیدی بعد میں دیتے ہیں۔ عید والے دن بچوں کو تو صرف عیدی ملتی ہے، انعام نہیں ملتا۔ انعام ملتا ہے پوزیشن لینے پر، انعام ملتا ہے اول آنے پر۔ اللہ روزے ختم ہوتے ہی آج کی رات ہمیں انعام عطا فرمائیں گے۔ کس پر انعام ملے گا؟ جس نے روزوں کا حق ادا کر دیا، جس نے اعتکاف صحیح معنوں کے اندر کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں رب کے سامنے رو رو کے معافیہ مانگتا رہا، آج کی رات اسے انعام ملنے والا ہے۔ جس نے گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاری، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ جس نے تراویح کی نماز پڑھی، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ جس نے رمضان کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام کیا، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ جس نے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ جنہوں نے اعمال عبادات کا اہتمام کیا انہیں تو انعام ملے گا، لیکن وہ حضرات جو اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر آ گئے لیکن مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا، مسجد کے تقدس کو پامال کر دیا، مسجد کے اندر رہتے ہوئے موبائل کا غلط استعمال کیا، مسجد کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کر لی، مسجد کے اندر رہتے ہوئے فیس بک چلاتے ہوئے نامحرم لڑکی کی تصویر کو دیکھ لیا، اعتکاف کرتے ہوئے مسجد کے اندر رہتے ہوئے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو تانا دے دیا، کسی کی چغلی کر لی، مسجد کے اندر گپ شپ کر لی، اللہ کے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ اب بھی وقت ہے، اگر انعام لینا چاہتے ہیں آج کی رات مجھے بھی انعام ملے، میرے بچوں کو بھی انعام ملے، گھر کی مستورات کو بھی انعام ملے، رب کی بارگاہ میں مغرب سے پہلے پہلے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ میرے گناہ معاف ہوں گے تو آج کی رات انعام ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید الفطر کی رات چاند رات کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاند رات کو تھوڑی دیر کے لیے قیام کرے گا اللہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ کون سا انعام؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جس دن ساری انسانیت کے دل مردے ہو جائیں گے، دل ختم ہو جائیں گے، اللہ اس کا دل اس وقت بھی زندہ رکھیں گے، اس کے دل کو موت نہیں آ سکے گی۔ اللہ کے نبی بتلانا یہ چاہتے ہیں رمضان کے اندر اعمال کرو گے، چاند رات کو رب کی طرف سے مغفرت کا انعام ملے گا، اللہ اس کی بدولت تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ انعام کب ملنا ہے؟ آج کی رات۔ انعام بازار کے اندر جا کے نہیں ملے گا، شاپنگ کے بہانے بازاروں کے اندر اپنے وقت کو برباد کر دیا، انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ انعام لینا چاہتے ہیں آج کی رات بازاروں کے اندر نہ گزاریں۔ انعام لینا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کر کے کھانا پینا کر کے آرام کر لیں۔ اگر آرام کیا پوری رات اللہ عبادت کا ثواب بھی دے گا، انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ کل کا دن آئے گا، کل کے دن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم الجائزہ، کل کا دن بھی انعام کا ہے، آج کی رات بھی انعام کی، کل بھی انعام کا، لیکن انعام اللہ تعالیٰ سے آج لیں گے انشاءاللہ، اور عیدی اللہ تعالیٰ سے کل لیں گے۔ عیدی اللہ کی طرف سے کل ملے گی۔ وہ کیسے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اللہ سارے فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں. فرشتے راستے کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی فرشتہ ادھر کھڑا ہوا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے, کوئی چوک چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی گلی محلے کے اندر کھڑا ہوا ہے. ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے, لیکن جب انسان کا باطن صاف ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں, اللہ فرشتوں کی زیارت بھی کروا دیتے ہیں. یہ فرشتے راستے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. راستے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہو کے پوری امت کے سامنے ندا دیتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازنا ہے. اس رب کی طرف چلو جس سے مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. فرشتے اعلان کرتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہے. ہمارے کانوں کے اندر آواز پڑ جاتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ہمارے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے, میں نے ریاض الجنہ میں عید کی نماز پڑھنی ہے, رشیدیہ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنی ہے. یہ حقیقت کے اندر فرشتوں کے اعلان کی برکت ہوتی ہے. فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں عیدگاہ کی طرف چلو, اللہ سے لینے کے لیے چلو. ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, عیدگاہ کے اندر بعد میں پہنچتے ہیں, ریاض الجنہ مسجد میں بعد میں پہنچتے ہیں. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نے میرے محبوب کے امتیوں کو بلایا, عیدگاہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تم بتلاؤ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے کیا دیا جائے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. میرے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے آج کے دن رمضان کے روزے, رمضان کی تراویح کے بدلے اس نبی علیہ السلام کی, اپنے لاڈلے نبی کی امت کو مغفرت اور رضا کا پروانہ عطا کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عیدی ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عیدی ہے. اگر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جائے, اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے, تو یہ اللہ کی طرف سے عیدی ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, جس سے رب راضی جہان راضی, رب ناراض جہان بھی ناراض ہو جاتا ہے. وہ ہے کہ اللہ عیدی کے طور پہ اپنی رضا دیں گے. اللہ صرف اس عیدی کے اوپر اکتفا نہیں کرتے, اللہ ایک اور بھی عیدی عطا فرماتے ہیں. جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں, عیدگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر خود اعلان فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو, میرے بندو مجھ سے آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں ہر چیز عطا کروں گا. دنیا کے بارے میں مجھ سے مانگو گے میں تمہاری مصلحت کے اوپر نظر ڈالوں گا. مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے, جیسے رمضان کے اندر میرے حکموں کو مانتے رہے, میں تمہارے گناہوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دوں گا. اللہ پھر قسم کھا کے فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم, میرے محبوب کے امتیوں میں تمہیں مجرمین کے سامنے, کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. اللہ پھر قسم کھاتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میرے بندو تم یہاں سے اس حال میں واپس چلے جاؤ, بخشے بخشائے چلے جاؤ, میں تم سے راضی ہو گیا اور تم اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے. اللہ اس وقت پھر اعلان کر کے اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں. ہم بھی عید والے دن خوش ہوتے ہیں, اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی. عید والے دن بندہ عید کی نماز پڑھ کے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے وہ کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ہم خوشیاں مناتے ہیں, بچے خوشیاں مناتے ہیں, گھر کی مستورات بھی خوشیاں مناتی ہے. صرف انسان خوشیاں نہیں مناتے بلکہ فرشتے جب اس امت کو عیدی دیکھتے ہیں, اس امت کے انعام کو دیکھتے ہیں تو فرشتے بھی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا اتنا بڑا احسان کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روزے داروں کو جو عیدی ملتی ہے فرشتے بھی اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. عید الفطر کی رات انعام کی رات, عید الفطر کا دن عیدی کا دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کھجور کا استعمال فرماتے تھے طاق عدد کے اعتبار سے. عید والے دن
غسل کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ عید والے دن نئے کپڑے پہننا، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے دھلے ہوئے سنت کی نیت سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عید والے دن عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید والے دن مسواک کرنا، یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک ہے وضو کے ساتھ مسواک کرنا، وہ سنت علیحدہ ہے، اور عید کے لیے علیحدہ اسپیشل مسواک کرنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے وضو کے ساتھ مسواک کر لی، جب اپنے گھر سے روانہ ہو جائے پھر عید کی نماز کے لیے تھوڑی سی مسواک کر لیں، اللہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے، بندہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بندہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے گھر واپس جائے، یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ صدقۃ الفطر کیوں ادا کرنا ہے؟ کسی کے ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے، پہلے زکوٰۃ کا حکم دے دیا، صدقات کی باری آ جاتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو پھر شریعت کی طرف سے صدقۃ الفطر کا حکم آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ روزے قبول ہوئے یا روزوں کو رد کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے اللہ صدقۃ الفطر کی بدولت سارے روزوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی بدولت روزوں کو قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کئی مرتبہ روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسا روزہ رکھنے کا حق ہوتا ہے ویسا نہیں رکھ سکتے، روزے کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے، یہ روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ بن جائے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب چھوٹنے کی وجہ سے آخر کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو کر لے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزوں کے اندر کمی ہو گئی، ہم آخر کے اندر صدقۃ الفطر ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ ساری کمی کوتاہی کو پورا فرما دیں گے۔ صدقۃ الفطر کس بندے کے اوپر واجب ہے؟ جس بندے کی ملکیت میں آج کے دور میں تقریباً 1,10,000 روپے موجود ہے، کسی بھی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سونا، چاندی، نقدی اور تجارتی سامان، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر ایک چیز اضافی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے یا چاندی آدھا تولہ ہے، نقدی 10 روپے ہیں، تجارتی سامان موجود نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، وہ کپڑے جو بغیر سلے ہوئے پورا سال ہو چکا ہے، وہ برتن پورا سال ہو گیا، استعمال کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں آئے، جیسے بعض بچیوں کو جہیز کے اندر برتن دیے جاتے ہیں، اسی طرح وہ مشینیں جو خراب ہو چکی ہیں لیکن قیمتی ہے، اگر اس کو کباڑ کے اندر بیچا جائے تو کچھ نہ کچھ پیسے ان کے مل سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی، اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بندہ غریب ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، اسے والد کی طرف سے وراثت کے اندر کوئی پلاٹ مل جاتا ہے، دکان مکان مل جاتا ہے، اگر کسی کے پاس خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے تب بھی بندے کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مالداروں کے اوپر بھی واجب ہے، اگر کوئی غریب ہے اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہے، شریعت مطالعہ اس کو بھی قبول کر لیتی ہے،
غریب بھی صدقۃ الفطر نکالے، امیر بھی نکالے، مستورات بھی نکالے، اگر بچے بھی نکالنا چاہے تو شریعت مطہرہ اس کو پسند کر لیتی ہے۔ صدقۃ الفطر نکالنا کس نے ہے؟ والد نے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ گھر کے اندر بیوی ہے، بیوی کا صدقۃ الفطر خاوند کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ بیوی اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی۔ اگر خاوند بیوی کی طرف سے ادا کر دیتا ہے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ والدین کہہ دیتے ہیں بچہ ابھی جوان ہو چکا ہے، بچے کی شادی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا مسئلہ سمجھ لیں، اگر بچہ جوان ہو چکا ہے، بچی جوان ہو چکی ہے، لیکن یہ دونوں صاحب نصاب نہیں ہے، نہ والد کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے نہ ان کے اوپر خود صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی خود صاحب نصاب ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو بیٹی کو صدقۃ الفطر علیحدہ نکالنا پڑے گا، بیٹے کو صدقۃ الفطر علیحدہ نکالنا پڑے گا۔ گھر کے اندر چند بچوں کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کا صدقۃ الفطر کون نکالے؟ سسر نکالے، ساس نکالے، نکالنا چاہے شریعت مطہرہ قبول کر لیتی ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خواتین خود اپنے ہاتھوں سے صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ صدقۃ الفطر کے اندر نکالنا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 4 چیزیں صدقۃ الفطر کے اندر ادا کی جاتی تھی: کھجور، جو، گندم اور کشمش۔ وہاں پہ یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اگر کوئی زیادہ نہیں دے سکتا وہ گندم کو لے لے۔ ایک بندے کا صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے تقریباً 250 روپے بنتے ہیں، وہ 250 کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اللہ نے مال دیا ہے، فراوانی دی ہے، روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں، روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ چاہتے ہیں، تو جو کے حوالے سے، کھجور کے حوالے سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اس کی قیمت تقریباً 1400 روپے بنتی ہے۔ اللہ نے کسی کو اور زیادہ گنجائش دی ہے، آسانی دی ہے، مالی فراوانی دی ہے، تو وہ بندہ کشمش کے حوالے سے صدقۃ الفطر کا اہتمام کرے۔ یہ تقریباً 2500-3000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نکالیں گے، اللہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ بھی بڑا عجیب ہے، پہلے زکوٰۃ میں نے مانگی، زکوٰۃ دے دی، صدقات مانگے، صدقات دے دیے، افطاری کروانی تھی، افطاری بھی کروا دی، صدقۃ الفطر کا معاملہ آیا، اپنی طرف سے 250 روپے دے سکتا تھا، لیکن میرے نام پہ کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر نکال دیا۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے میری وجہ سے نکالا ہے، میں بھی تیرے مال کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا اہتمام ضرور کریں۔ نکالنا کب ہے؟ عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکالنا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکالے گا وہ قبول ہو جائے گا، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں پتہ۔ نماز سے پہلے قبولیت کا وعدہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکالے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کرتا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد بھی نہیں دیا تو زندگی کے اندر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اگر 1 سال کا نہیں نکالا، 2 سال کا نہیں نکالا، 2 سال کا نکالنا ضروری ہوگا۔ 10 سال ہو گئے صدقۃ الفطر نہیں نکالا، اب یہ وصیت کر کے جائے میرے پاس پیسے نہیں ہے، تم میری طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دینا، یہ بات کے اندر ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی پہلے نکالنا چاہے رمضان کے اندر تب بھی جائز ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ رمضان کے اندر نکالیں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرما دیں گے۔ صدقۃ الفطر نکالیں گے، کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے سب سے بہترین حقدار مدارس عربیہ ہے، مدرسہ عربیہ ریاض النساء کو دیں، الکتاب اکیڈمی کو دیں، آپ کے علاقے محلے کے اندر غربا ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ 2-3 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل۔ عید کی نماز کا طریقہ،
عید کی نماز کا طریقہ کل بھی انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن چند مسائل ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور وہ ان کے لیے جو تکبیر تحریمہ کے اندر آ کے شامل نہیں ہوتے بلکہ بعد کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ اس مسجد کے اندر عید کی نماز جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جلدی نماز ادا کی جائے۔ اب بندہ وضو کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے ریاض الجنہ مسجد میں آیا، امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ چکے تھے، ثنا پڑھ کے 3 تکبیر زائد کہہ چکے تھے، امام نے قرات شروع کر دی، یہ جماعت کے اندر آ کے شامل ہوا۔ اب یہ تکبیریں کیسے کہے گا؟ شریعت مطہرہ کا مسئلہ سمجھ لے، عید کی نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی، عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لے، ہاتھ باندھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی اٹھا لے، امام قرات کر رہا ہے، یہ تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اس کی تکبیر کو قبول فرما لیں گے۔ دوسرا طریقہ، ایک بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، امام صاحب رکوع کے اندر جا چکے ہیں، اب یہ بندہ کیا کرے؟ اگر اس بندے کا اندازہ یہ ہے کہ اب میں امام کو رکوع کے اندر جا کے پا سکتا ہوں، تو قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے۔ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بغیر ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب رکوع ملنے کی امید ہو۔ اگر رکوع ملنے کا امید نہیں ہے، گمان یہ ہے میں نے تکبیریں کہی تو رکوع بھی نہیں مل سکے گا، اب شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے بندہ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد رکوع کے اندر چلا جائے اور رکوع کے اندر تسبیحات کی بجائے تکبیرات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر 3 تکبیریں کہنے کے بعد وقت مل جائے تو تسبیحات پڑھ لے۔ تیسرا مسئلہ، ایک بندہ رکوع کے اندر آ کے شامل ہوا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ رکوع کے اندر تسبیحات پڑھ لوں گا، میں زائد تکبیریں پڑھ لوں گا، اس نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا، امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، یا 1 مرتبہ بھی اللہ اکبر نہیں کہا، اب شریعت مطہرہ کہتی ہے رکوع مل گیا، تکبیریں ادا نہ کر سکا، بندے کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں کی تکبیریں رہ جاتی، بعد کے اندر کہتے ہیں میری تو تکبیریں رہ گئی جو کہ واجب تھی، نماز نہیں ہوئی۔ شریعت مطہرہ نے ہر بندے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔